العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم. کل گزشتہ ہمارے سامنے جو آیت عرض کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اپنی خلافت اور نیابت کا سلسلہ چلانے کے لیے حضرت انسان کو منتخب فرمایا، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے. انسان ہی کو اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے کیوں منتخب فرمایا، اس کا تذکرہ کل گزشتہ ہو چکا. اس لیے کہ فرشتوں کا علم بھی ناتمام ہے اور جناتوں کا علم بھی ناتمام ہے. کامل اور مکمل علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو اللہ کا مقصود ہے، اور اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس سے مکمل طریقے سے نفع اٹھانے کی صلاحیت صرف اور صرف اللہ نے انسان ہی کے اندر رکھی ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کو اپنی خلافت کے لیے چنا. جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے حاکمانہ اور حکیمانہ دونوں جوابوں سے حضرت انسان کی برتری کو واضح کر دیا. فرشتوں نے اعتراض تو نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں ہے. بس ان کو ایک خیال تھا جس کا انہوں نے تذکرہ کر دیا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے حاکمانہ جواب یہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے فرشتے خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے حکیمانہ جواب دیا ہے کہ ہم انسان کو اس لیے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے سیکھنے کی، سکھانے کی. چنانچہ اللہ نے بطور امتحان کے چند چیزوں کو نہیں بلکہ ساری چیزوں کو کلہا کہا ہے. ساری چیزوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی، فرشتوں کے سامنے بھی رکھا اور دونوں کو بطور سبق کے بتلایا. پھر اس کے بعد جیسے درس میں استاد کلاس میں ٹیچر پوچھتا ہے کہ ہم نے جو پڑھایا وہ بتاؤ، تو جو ہوشیار بچہ ہوتا ہے وہ سب سنا دیتا ہے، اور جو غبی کن ذہن ہوتے ہیں وہ بتا نہیں پاتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی طریقے سے سب کو بتلا دیا، فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتلاؤ. آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا خلاصہ بتلا دیا. فرشتے بتلا نہیں سکے. فرشتوں کو علم ہے لیکن اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا کائنات کا انتظام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیا. چنانچہ کچھ علم فرشتوں کو بھی ہے لیکن سارا علم نہیں ہے. تو بہرحال جب آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت فرشتوں پر واضح ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالی نے اب یوں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. ابھی علمی طور پر تم جان چکو کہ آدم علیہ السلام افضل ہے، اب عملی طور پر بھی بتلا دو کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل ہے، لہذا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کا رویہ اپنایا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. جیسے دنیا کے اندر سلطنتیں جب کسی کو وزارت دیتی ہیں تو فوج سے اس کی سلامی لیتی ہیں، ایسے ہی اللہ نے زمین کی خلافت آدم علیہ السلام کے سپرد کی
تو کائنات میں بسنے والے تمام جانداروں سے گویا کہ سلامی لی کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ انسان ہم سے افضل ہے۔ چنانچہ ہم نے عرض کیا تھا کل، فرشتے معصوم ہیں، جو اللہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ واقعی ان میں ہم سے زیادہ قابلیت ہے، اس لیے فرشتے سجدوں میں گر گئے۔ ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ ابلیس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ جب انسانوں سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات اور شیاطین بسا کرتے تھے، جنہوں نے خوب دنیا میں کائنات میں خوریزی کی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے عذاب مسلط کیا۔ چنانچہ فرشتوں نے ان کو خوب مارا، اور روایات میں ہے کہ پہاڑوں میں غاروں میں ان کو ڈھکیل دیا۔ ابلیس اس وقت بھی بڑا عابد اور زاہد تھا، چنانچہ اس نے درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، مجھے عذاب نہ دیا جائے۔ فرشتوں کو اس کی عبادت، اس کا تقوی اور اس کی معرفت، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے رحم آ گیا۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اس کو ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کے ذہن میں، جیسے ہم ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں کیا ہے، اللہ اس کو بہترین طور پر جانے والے، خوب اچھے طریقے سے جاننے والے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، ہم کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ ابھی ذہن میں کیا چل رہا ہے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل ہمارے دماغ میں کیا آنے والا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کل ہمارے دماغ میں کیا آنے والا ہے۔ تو ابلیس کے بارے میں تو اللہ جانتے تھے، لیکن اللہ کو کائنات کا ایک نظام چلانا تھا، چنانچہ فرشتوں کی درخواست قبول کر لی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اب ابلیس کے دل میں خیانت تھی، وہ جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے وہ خوب عبادت کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا پانے کے لیے۔ اس کو معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اگر بالفرض مان لو خلافت کا زمین کا مسئلہ آیا تو مجھے ملنا چاہیے، اس لیے خوب عبادت، حتیٰ کہ فرشتے اس کی عبادت پہ ناز کیا کرتے تھے، فرشتے اس کی عبادت پر ناز کیا کرتے کہ اتنا بڑا عابد اور زاہد۔ تو اللہ سب جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی کمزور نس کہاں پر ہے، اور امتحان لے کر اللہ اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر آج بھی ایسے ہیں جو خوب عبادت کرتے، اللہ آزمائش ڈالتا تاکہ آزماؤں کہ حقیقت میں میرا ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے آزمایا، تمام مخلوق بیک وقت سجدے میں گر گئی، ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے چور تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا حصہ کسی اور، حصہ تو تھا ہی نہیں اس کا، لیکن اس نے خود اپنے دماغ میں سوچ رکھا تھا کہ مجھے ملنے چاہیے تھی خلافت، عبادت میں کرتا ہوں، ریاضت میں کرتا ہوں، مجاہدہ میں کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی، اس کو دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے ابا انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کرتا۔ اور سورہ اعراف میں اس کو اللہ نے اور زیادہ واضح کیا ہے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، میں رب ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کر، پھر تو سجدہ نہیں کرتا کیوں؟ اس نے ایک فرضی عقلی ایک چیز گھڑ لی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو خاک مٹی سے پیدا کیا، اور ایک فرضی بنا لیا کہ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی جو ہے وہ مفضول ہوتی ہے، آگ بہتر ہوتی ہے، مٹی بہتر نہیں ہوتی، خود سے ہی گھڑ لیا، تکبر کا انداز اپنایا۔ ہم یہاں پر تھوڑا تذکرہ کرتے چلے اس کے انکار کرنے کا۔ اس نے جو خود ایک فرضی چیز گھڑ لی کہ آگ افضل ہے اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، سورہ حجر کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسان کو ہم نے پیدا کیا سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا تھا لو کی آگ سے۔ آگ ایک لطیف چیز ہے، نظر نہیں آتی، اس لیے جنات اور شیاطین نظر نہیں آتے۔ اس لیے مفسرین کا راجح قول یہ ہے کہ شیطان یہ جنات ہی کی قسم ہے، الگ سے کچھ نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا۔
تو اس نے یہ فرضی چیز گھڑی کہ آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے. بالفرض اگر مان بھی لو کہ یہ صحیح بھی ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے، تو اللہ ایسا قادر ہے جو غیر افضل سے افضل چیز کو نکالتا، افضل سے مفضول، مفضول سے افضل نکالتا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اس لیے تکبر کی کوئی بات ہی نہیں. اللہ مردے سے زندے کو نکالتا، مردے سے زندہ جیسے انڈے سے مرغی، اور زندے سے مردے کو نکالتا جیسے مرغی سے انڈا. تو اس میں کون سے تکبر کی بات ہے؟ اللہ تو کائنات میں کرتے رہتے. اللہ کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا. کافر اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہے بلکہ مفضول ہے، گھٹیا ہے. لیکن اللہ کافر سے مسلمان، بلکہ مسلمان نہیں، نبی نہیں، خلیل پیدا کر دیتا. تو کیا نعوذ باللہ جو مسلمان کافر کے گھر پیدا ہوا وہ کافر اس مسلمان سے افضل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. ارے ابراہیم علیہ السلام ایسے کافر کے یہاں پیدا ہوئے جو صرف کافر ہی نہیں تھا، بت بیچتا بھی تھا، بناتا بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا. آج کے بارے میں آیا بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے خوب کوشش کی نبوت ملنے کے بعد باپ کو سمجھانے کی. باپ نے کہا کہ ابراہیم مجھے سمجھانا بند کر دو ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں، ہجرت کر کے دعائیں کرتا رہوں گا تمہارے لیے. بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اسی لیے کافر کو سلام بھی نہیں کر سکتے. سلام دعا ہے. سلام کیا ہے؟ ہمارے یہاں ابھی نیا ورژن چل رہا، اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ جیسے جیسے قیامت آئیں گی اسلام کے اندر، حقیقی اسلام کے اندر دراڑے لوگ ڈالیں گے، اپنی مرضی کے مطابق دن پر عمل کریں گے. تو اس لیے غیروں سے قربت کے لیے ارے کیا ہوتا ان کو سلام کرنے سے؟ نہیں، سلام ایک دعا ہے، اس لیے غیروں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں. ان سے یوں کہو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ان سے کوئی اور جملہ کہو. جیسے وہ لوگ بعض مرتبہ وہ لوگ اپنے کو سلام کرتے، ان سے ان کے الگ الگ انگلش کا لفظ بول دو، کوئی اردو کا لفظ بول دو، آداب. لیکن السلام علیکم یہ نہیں. اچھا یہاں بات سلام پر آ گئی تو ایک بات عرض کرتے چلوں. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، تخلیق آدم، تو اللہ نے کائنات سے، پوری دنیا سے، عدیم الارض اسے کہتے ہیں، ہر جگہ کی مٹی تھوڑی تھوڑی لی. اس میں کالی بھی، گوری بھی، لال بھی، سفید بھی رہتا نا، ملتانی مٹی، کالی مٹی، فلاں، ساری مٹی لی. اور ایسے ہی ساری دنیا کے اندر اللہ نے پانی کے جتنے اسباب بنائے ہیں، ندی، نالے، دریا، چشمے، کنویں، سب کا پانی لیا اللہ نے. پھر وہ مٹی جو جمع کی تھی اس پانی سے اس کا غارہ بنایا اور اس غارے کو بنا کر سکھایا. وہ سوکھنے کے بعد حدیث میں اللہ نے جتنا چاہا اتنے زمانے تک اس کو ایسے ہی رکھا، پتلا بنا کر. جیسے ہم مٹکے کی دکان پر جاؤ تو بناتے نا، اور اس کا ٹن ٹن بجاتے بھی اس کو، اچھا ہے کہ نہیں. تو ایک روایت میں ہے مشکات کی، جب پتلا بن کے ایسا تیار تھا آدم علیہ السلام کا، روح نہیں پھونکی تھی اللہ نے ابھی، تو ابلیس اس کو دیکھتا تھا کہ یہ ہے کیا چیز. بجاتا تھا، مستک بجاتا تو پورا پیک، یہ بجایا پیک، یہ بجایا پیک، یہ سینہ بجایا آواز نہیں آ رہی، پیٹ پر بجایا تو ڈب ڈب آواز آئی. اس نے کہا کہ اس کو پیٹ ہے، اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. آج آپ دیکھیں گے انسانیت جو گمراہی کے راستے پر ہے، گمراہی کے راستے کا کیا مطلب؟ صحیح اسلام پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ پیٹ پوجا کا مسئلہ آ جاتا، سود سے، دھوکے سے، جھوٹ سے اور اس طریقے سے دیگر تمام معاملات سے آدمی اکثر جو نہیں رکتا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی بنتی ہے پیٹ. کہ اگر ہم ان دین پر مکمل طریقے سے عمل کریں گے، حلال اپنائیں گے، تو ہم کیسے کمائیں گے؟ پھر ہماری بہت ساری چیزیں رک جائیں گی. بہرحال دوسری چیزیں یاد آتے چلے جائیں گے. شعیب علیہ السلام کو قوم نے یہی ساری چیزیں، جب شعیب علیہ السلام نے روکا تھا کہ تم تجارت کے اندر تقوی اپناؤ، ڈنڈی مت مارو، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ کی نماز آپ کو بھلی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، جو ہمارا مال ہے، ہمارا سب، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا رب حکم دیتا ہمیں کہ ہم اپنی دنیاوی معاملات میں بھی
یہ ساری چیزیں کریں. شعیب علیہ السلام یہی سمجھاتے تھے کہ ہاں دنیاوی معاملات میں بھی تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. بقیت اللہ خیر لکم, تقوی کے ساتھ تجارت کرو, جو بچ جائے گا اس میں خوب برکت ہوگی. مستقل ایک موضوع ہے. تو بہرحال آدم علیہ السلام کا پتلا تیار تھا, تو وہ ابلیس گزرتا تھا اور اس طریقے سے جب دیکھا اس نے کہ اس کا پیٹ خالی ہے تو اس نے کہا کہ اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. اس لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ جب پیٹ کا مسئلہ ہے تو بھوکے رہ جاؤ, لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام مت کرو, کوئی معاملہ مت کرو. فاقہ پڑھنے تو گھر پر, لیکن سودی کاروبار مت کرو, سودی معاملات مت کرو, جھوٹ مت بولو, غلط طریقے سے کاروبار مت کرو. چنانچہ وہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے پھر روح پھونکی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے, ایک آیت ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی آدم علیہ السلام کے اندر. جب روح پھونکی آدم علیہ السلام کے اندر تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. سب سے پہلے کیا آئی؟ عطاسا. جیسے ہی چھینک آئی آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. تو ہم سب کے جو پردادا ہے نا, ان کے زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اس سے یہ بھی سبق ملا کہ ہم کو بھی ہر اچھے کام میں کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا تو سنت ہے, لیکن جس نے سن لیا اس کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. کیا ہے؟ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اس لیے علماء کرام جو دین کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہیں, بعض مرتبہ جب دیکھتے ہیں کہ عوام غافل ہے, جیسے ابھی لوگوں کو معلوم کہ الحمدللہ تو بولنا چاہیے, جب سے چھینک آیا تو بولے الحمدللہ, باقی لوگوں کو معلوم نہیں مسئلہ, بیٹھے ہوئے ہو اپنے, وہ سب سننے کے بعد جواب نہیں دے رہے, گنہگار ہو گئے. تو علماء کرام کیا کیا کرتے تھے, چھینک آتی بزرگان دین تو دیکھتے تھے کہ مجمع ایسا نہیں ہے کہ جواب دے گا, تو الحمدللہ آہستہ سے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تاکہ یہ لوگ سنیں گے نہیں تو جواب بھی نہیں دیں گے, اور اگر سن لیا جواب نہیں دیا تو گنہگار ہے. ایسی سلام کرنا سنت ہے, لیکن سلام کا جواب دینا واجب. چنانچہ وہ سلام پہ سے ہماری بات چلی. یہاں پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بن کر تیار ہو گئے, انسان بن گئے. فرمایا جاؤ جنت میں گھومو, فرشتے ملیں گے, ان سے عرض کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر وہ جو کہیں گے وہ مجھے آ کر بتاؤ. آدم علیہ السلام جنت کی سیر کے لیے نکلے, فرشتوں سے ملاقات ہوئی, ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پتہ چلا آدم علیہ السلام کی پہلی ملاقات میں کیا کلام نکلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ کر عرض کی اللہ سے کہ ایسا جواب دیے. فرمایا ہاں یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے. سلام یہ سلامتی کی دعا, اس سے بڑی مختصر کوئی دعا نہیں ملے گی آپ کو, لیکن لوگ بطور دعا کے سلام کرتے نہیں. پہلی بات تو اس زمانے میں لوگ سلام ہی نہیں کرتے. جس کو سلام کہتے ہیں وہ حقیقت میں سلام باقی نہیں رہا, الفاظ کی ایسی کی تیسی کر دی. عین تو آتا ہی نہیں نکالتے, نہ محنت کرتے, اس لیے السلام علیکم, ادھر سے وعلیکم. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, یہودی آئے حضور کی خدمت میں اور بد دعا دینے لگے الفاظ کے ذریعے. فرمایا السلام علیکم, جس کے معنی ہے اے محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آپ کے لیے ہلاکت ہو. کیا ترجمہ؟ السلام علیکم. ہمارے الفاظ بھی اللہ معاف فرمائے اسی سے ملتے جلتے ہو گئے سلام کے. اتنی عظیم دعا اس کا ستیاناش کر دی. حضرت عائشہ نے جب سنا تو بے چین ہو گئی. فرمایا یا رسول اللہ وہ بد دعا دے رہے ہیں آپ کو. فرمایا آپ نے سنا نہیں, میں نے بھی یوں کہہ دیا تھا وعلیکم, میں کیا ہلاک ہوں, تم ہی ہلاک ہو جاؤ. اور نبی کی بد دعا قبول ہو جاتی, دعا بھی قبول ہوتی اور بد دعا بھی قبول ہوتی. اس لیے ہم سلام کو سیکھ کر صحیح الفاظ سے ادا کریں. حضور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم. حضور نے جواب دیا اور فرمایا 10. پھر دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمایا 20.
پھر تیسرا آدمی آیا، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے جواب دیا اور فرمایا 30. کیا مطلب؟ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی. اتنا ہی ہے سلام. اس کے آگے جو جاہلوں نے بڑھا دیا وہ جنت حلالہ، کیا یاد بھی نہیں ہو، مغفرت، کیا کہ یہ سب نہیں ہے. اس لیے ہم کو حکم کتنا ملا؟ جتنا حضور سے صحیح روایت میں اتنا ہی کرو، مرضی سے دین میں کچھ مت بڑھاؤ. تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے اس سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تو یہ سارا واقعہ وجود میں آیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تنہا تھے، کوئی مونس دل لگانے والا نہیں تھا، اور آدمی کی صفت ہے کہ اکیلا اس کا دل لگتا نہیں. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. اللہ نے صحیح روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے راجح قول یہ ہے مفسرین کا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور ایک دوسری روایت ہے کہ جو گارا جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا وہ جو بچ گئی تھی مٹی اس سے حضرت حوا کو بنایا. بہرحال راجح قول یہ ہے کہ پسلی سے پیدا کیا. اسی لیے جو مشہور ہے نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو عقل ٹیڑھی ہی رہتی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے نا، طلاق کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا، مرد کو دیا. اس لیے کہ عورتوں کو اسلام ناقص العقل کہتا ہے. بہت ساری چیزوں میں یہ جذباتی ہوتی ہے. ناقص العقل کا مطلب ہے کہ جذباتی، مرد کے مقابلے. اگر ان کو، اور ابھی تو مرد ہی ناقص العقل ہو گئے، طلاق دے دیتے اور غلط طریقے سے اگر بالفرض عورتوں کو دے دو تو روز طلاق ہوتی تھی. گھر میں جھگڑے ہوئے کہ وہ دھڑا دھڑ طلاق دیتی تھی. تو مرد کو اختیار دیا. بہرحال اللہ نے انسیت کے لیے آدم علیہ السلام کے حضرت حوا کو پیدا کیا، پسلی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی. فرمایا تم کون؟ فرمایا مجھے اللہ نے آپ کی انسیت کے لیے پیدا کیا. قریب ہونے لگے. حضرت آدم علیہ السلام کہا نہیں، قریب نہیں ہو سکتے، ابھی تو ہمارا نکاح باقی ہے. نوجوانوں کو یاد کرنے کی چیزیں، جنت میں بھی قربت بغیر نکاح کے نہیں. چنانچہ نکاح ہوا. فرمایا مہر کیا رہے گا، مہر کیا دیں گے؟ فرمایا مہر یہ ہے کہ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی مہر ہوگا. چنانچہ نکاح ہو گیا حضرت آدم حوا کا. جنت میں ٹہلنے لگے. ادھر ابلیس کا معاملہ کیا ہوا؟ ابلیس نے جو انکار کیا تھا، واپس آتے ہیں پیچھے. ابلیس نے جو کہا تھا کہ آپ نے مجھے آگ سے اور اسے خاک سے پیدا کیا، آگ افضل ہے. ہم نے عرض کیا پہلی بات تو آگ افضل ہے نہیں، ہے مٹی افضل. اگر بالفرض مان لو کہ آگ افضل بھی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی افضل چیز سے غیر افضل چیز وجود میں نہ آئے. جیسے ہم نے عرض کیا جاندار افضل ہے، بے جان آ جا رہا. ہم نے عرض کیا مسلمان افضل ہے، اس سے کافر وجود میں آ جا رہا. نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہے، سب سے زیادہ افضل، کافر لڑکا وجود میں آ گیا. تو اللہ اس کائنات میں چلاتے رہتے ہیں، افضل سے غیر افضل، غیر افضل سے افضل وجود میں لاتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی شیطان کی جو اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تھے. ایک تو یہ ہوا بالفرض، اس کی بات مان لو تو اس کا جواب یہ ہے کہ افضل سے غیر افضل، غیر افضل سے افضل اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو آگ افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے؟ مٹی ہے. کئی اعتبار سے افضل مٹی ہے. نمبر ایک اس اعتبار سے افضل مٹی ہے کہ مٹی میں صفت امانت ہے اور آگ میں صفت خیانت ہے. امانت سمجھتا ہوں، کوئی چیز رکھو تو وہ محفوظ رکھتا، اس میں خیانت نہیں کرتا. آگ میں صفت ہے، مٹی میں صفت امانت کیسے ہے؟ مٹی کے اندر آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا، آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے خزانہ مل جائے. کرتے نا لوگ، بہت سے لوگوں نے مشغلہ بنا کے رکھے، کام دھندے نہیں کرتے، رات ہوئی کہ نکل دیتے ہو ایک آدھا مٹکا کہیں سے مل جانا تاکہ اپنا کام بن جانا. کیوں؟ پہلے بینک نہیں تھے کہ وہاں جا کر پیسہ جمع کر دو. لوگ کیا کرتے تھے، وہ مٹی کا مٹکا اس میں رکھے اپنے زیورات، پیسے، سونا چاندی، اور اس کو کہاں رکھا؟
بطور امانت کے آگ زمین میں رکھ دیا. یہ زمین محفوظ کر کے رکھی، نہ کھاتی ہے اس کو، نہ خراب کرتی ہے، نہ سڑاتی ہے. یہ صفت امانت. اور آگ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو اگر تم نے دور سے بھی دکھایا نا 10 کی نوٹ تو جلا دیتی ہو. تو آگ میں صفت خیانت ہے، وہ کوئی چیز رکھتی نہیں پاس میں، اس کو جلا کر خاک بنا دیتی. ایسے ہی مٹی میں اللہ نے جو صفت رکھی برکت کی، منبع برکات ہے مٹی. جتنا مٹی کے پاس دو گے نا وہ اس سے زیادہ لوٹا کر دے گی تم کو. جتنا دو گے، اور ایک دانہ ڈالتے اپن ایسا، ایک دانہ کائے کا، ایک گٹلی آم کی، ایک دانہ گیہوں کا، چاول کا، جب وہ نکلتا تو اکیلا نہیں نکلتا ہو، سینکڑوں دانے لے کر نکلتا. یہ مٹی کی خاصیت. اور آگ کا مسئلہ کیا ہے؟ جو کچھ ہے نا اس کو بھی جلا دیتی آگ. تو جس اعتبار سے بھی تم دیکھو گے مٹی ہی افضل ہے. وہ جو شیطان کمبخت بول رہا تھا کہ آپ افضل ہے، وہ اس کی صرف من گھڑت، اس کی عقلی چیز تھی جو اس نے اپنے عقل سے تراش لیا تھا. ایسے قرآن کیا کہتا ہے جو آج پارے میں پڑھا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مرتبہ اللہ منہا ضمیر کے ذریعے بول رہے. کیا؟ منہا، آگ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں ہی تم کو ڈالیں گے، مٹی سے ہی تم کو نکالیں گے. اور اللہ نے دنیا، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، ارض ارض ارض، جہاں بھی منفعت کی چیزیں اللہ نے بیان فرمائے. ہم نے زمین سے چیزیں اگائی تمہارے فائدے کے لیے. اور آگ کا اللہ نے عموماً جو تذکرہ کیا وہ سزا کے طور پر. اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو آگ ہے، اگر تم ہمارے راستے پر نہیں چلو گے تو آگ ہے. تو جس لحاظ سے بھی آپ دیکھو گے مٹی افضل نظر آئے گی بنسبت آگ کے. تو شیطان کا جو من گھڑت فرضی چیز جو اس نے اپنے عقل سے گھڑ لی تھی وہ بالکل بودی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی لیے علماء نے یہاں پہنچ کر لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. جو ہم نے کل بھی عرض کیا، جس نے شریعت میں عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی مرضی چلائی، اس کو ایسے ہی وسوسے آئیں گے. کوئی نہ کوئی چیز لائے گا، وہ ایسی من گھڑت چیز لائے گا اور اسلام پر عمل چھوڑ دے گا. چنانچہ شیطان نے یہ لایا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا، ان کو خاک سے بنایا، میں نہیں سجدہ کرتا. تو محض سجدے سے انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ انکار کی وجہ سے کافر ہو گیا. اللہ کے حکم کا جو انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا. جیسے ایک آدمی نماز کو آ رہا، دوسرے سے کہا چلو نماز پڑھو، تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. یہ نہیں، اگر وہ اس لیے بول رہا کہ نہیں یار میرے کو پڑھنا نہیں ہے، ابھی میرا دل نہیں بول رہا، کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا. شیطان نے یہ والا انکار نہیں کیا. ایک یہ بول رہا ہے، ایک آدمی آ رہا نماز کو اور دوسرے سے کہہ رہا چلو نماز کے، وہ انکار کر دے کہ میں نماز مانتا ہی نہیں نماز ہے کر کے، نعوذ باللہ اسلام میں. اب یہ آدمی کافر ہو گیا. تو شیطان نے جو انکار کیا تھا سجدے سے، وہ انکار کفر والا تھا. یہاں پر پہنچ کے ایک بات اور معلوم ہونا ضروری ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا؟ ایک سجدہ عبادت کہلاتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کہلاتا ہے. سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کسی کے لیے بھی کرنا، اگر عبادت کی نیت سے کر رہا تو کافر ہو جاتا. جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں، اولیاء کی مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں، اگر عبادت کی نیت سے کیا تو کافر ہو گیا، مشرک بن گیا. اور تعظیم کی نیت سے سجدہ یہ اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنی امت شریعتیں گزری ہیں اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. بطور تعظیم کے جھک جانا. غالباً ہمارے ہاں کی جو قوم ہے غیر مسلم قوم، ایک روایت اگرچہ مشہور ہے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کو ماننے تھے، اور ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب نے واضح کیا کہ آدم علیہ السلام ہی کو ماننے والے تھے. کل یا کسی وقت عرض کریں گے ہم کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے نکالے گئے تو کہاں آئے؟ ہندوستان میں. تو اکیلے تو آئے نہیں تھے، بیوی بھی لائے تھے، بچے بھی لائے تھے. تو وہ جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بڑے کی تعظیم میں جھکتے نا، ہو سکتا کہ یہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہو، جھکتے بھی، اور بعض مرتبہ پلیٹ فارم وغیرہ پر دیکھو تو سجدے میں بھی گر جاتے، پائے لاگو گر جاتے نا پیروں میں.
یہ ہے سجدہ تعظیم. یہ سجدہ تعظیم آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سے پہلے تک جائز تھا. حضور جب آگے، جیسے آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پوری فیملی جب واپس آئی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر جو اسٹیج سجایا تھا اور یعقوب علیہ السلام کو، والدہ کو، بھائی کو اس پر بیٹھایا، تو سب کے سب نے جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، چاند، سورج اور اس کے بعد 11 ستارے، اس کی تعبیر یہ لی تھی، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے تھے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت بھی آخری ہے، اب اس لیے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، دین بالکل مکمل ہو گیا، اب رد و بدل نہیں ہوگا اس کے اصول میں بالکل. اس لیے جہاں سے شرک کا کوئی معمولی سا راستہ کھلا ہوا تھا اس کو بھی بند کر دیا. یہی چیز آگے چل کے لوگ کیا کرتے، پائے لاگو، بعد میں جب وہ مر جاتے تو اسی کی عبادت شروع کر دیتے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا. چنانچہ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ، دوسری قومیں ہمارے زمانے کی، ملک شام ہم جاتے ہیں، ہم دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں کی قومیں اپنے سرداروں کو سجدہ کرتی ہے، ہمارا دل بھی چاہتا ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے ہمارے دل میں، تاکہ ہم آپ کی جو ہے عظمت میں، تعظیم میں سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار منع کر دیا اور سختی سے منع فرمایا، اور یوں فرمایا کہ میں تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دیتا، بالفرض اگر سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے آدمی کو سجدہ کرے، حقوق کی وجہ سے فرمایا. تو ہمارے ہاں سجدہ، جو اگر کوئی دلیل پوچھے کہ ہمارے ہاں تعظیم کا سجدہ، قبروں پر سجدہ کیوں نہیں جائز ہے، یہ حدیث اس کے لیے موجود ہے. اور یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. ایسی حدیث جس کو 10 صحابہ روایت کریں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 20 ہے، یعنی 20 الگ الگ صحابہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے علاوہ تعظیمی اور عبادت کا سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے احتیاط برتنا چاہیے. اولیاء سے اعتقاد اچھی بات ہے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا صرف اور صرف اللہ سے، ان کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا. ہماری شریعت میں تو جھکنا بھی منع ہے. بہت سے لوگ یوں کرتے نا، اور نیو فیشن والا سلام آیا، یوں ایسا یوں اور تھوڑی سی منڈی نیچے، نہیں، یہ بھی سلام نہیں ہے. جھکنا جو ہے، جھکنا یہ تعظیم کے لیے رہتا ہے، اور ہمارے اسلام میں ہم نے ابھی عرض کیا یہ ممنوع قرار دے دیا گیا. اس لیے سیدھا سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں سب آ گیا. پوری رسپیکٹ ہوگی سامنے والے کی، پوری اس کو اچھی سی دعا دے دی گئی. اب اس کو جھکنے کی، اس کے سامنے رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. بہرحال شیطان نے کیا کیا، تو یہ شیطان کا جو سجدہ تھا، فرشتوں کا جو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام کی افضلیت، بزرگیت بتلانے کے لیے کہ تم سے بڑے ہیں یہ، ان کے سامنے جھکو، ان کا اکرام کرو. بعد میں یہ ممنوع ہو گیا. چنانچہ وہ ابلیس نے جو ان کا، یہاں جو پڑھے لکھے وہ سوچیں گے جب سجدہ تعظیمی تھا تو سجدہ تعظیمی سے آدمی کافر نہیں ہوتا، پھر ابلیس کیوں کافر ہوا؟ تو ہم نے اس کا جواب ابھی دیا تھا. ابلیس اس لیے کافر ہوا تھا انکار کی وجہ سے. اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا تھا، اور اللہ کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا. جیسے ہم نے مثال سے واضح کیا، مسجد میں آ رہا، نماز بول رہا، میں نماز کو مانتے ہی نہیں، یہ کافر ہو گیا. بہرحال اب کیا کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کہتی ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یا ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کہ کافروں میں سے تھا، پہلے ہی اظہار اب ہوا اس کا. اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کافروں میں سے، یہ ناٹک کر رہا، اس کا ناٹک ہم واضح کریں گے. اس لیے فرمایا ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کافروں میں سے ہی تھا، اب اس کا اظہار ہو گیا، لوگوں کو یعنی انسانیت کو معلوم ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ابلیس کا یہاں مسئلہ روک دیا اللہ نے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حیث شئتما، اور اس جنت میں سے جہاں سے تمہارا من کہے، جتنا تمہارا من کہے کھاؤ پیو. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے. جنت کے اندر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رہنے کی اجازت دے دی. یہاں ایک لفظ ہے اسکن. اسکن، اسکن کے معنی آتے ہیں جیسے میرے یہاں مہمان آیا، میں نے مہمان سے کہا میرے گھر پر، میرا گھر وہ روم خالی ہے وہاں پر رہ لو، ایک کام کرو. تو مہمان کو بھی معلوم رہتا کہ یہ گھر انہی کا ہے، میرا نہیں ہے. اسی لیے اسکن لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ جنت تو بن گئی تھی، اور وہی جنت ہے جس کا تذکرہ بار بار آتا، ہم جنت میں ڈالیں گے، جنت میں داخل کریں گے، وہی جنت تھی. ایسا نہیں ہے بعض مفسرین نے، بعض لوگوں نے یہ نقل کر دیا کہ وہ جنت نہیں تھی جس میں انسانوں کو مرنے کے بعد داخل کریں گے، بلکہ یہ کوئی دوسری جنت تھی. نہیں، صحیح روایت یہی ہے کہ وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد جزا اور سزا، اعمال کا حساب کتاب ہونے کے بعد مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا. وہی جنت میں آدم علیہ السلام تھے. لیکن اسکن کا لفظ ہے کیونکہ اللہ کو نظام کائنات چلانا تھا، اس لیے فرمایا کہ یہاں تمہاری سکونت مختصر رہے گی، بطور ٹرائل کے تم کو رکھ رہے ہم یہاں پر. اس کا مفہوم دیکھیں گے آپ، آیت میں غور کریں گے تو چونکہ دنیا میں انسان کو مکان بنانا تھا، دکان بنانا تھا، کاروبار کرنا تھا، درخت اگانا تھا، پھل کھانا تھا، لگانا تھا، بیوی بچے مسائل، تو ساری چیزیں اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا کو چھوڑ دیا کہ جاؤ رہو، محلات دیکھ رہے. دماغ کاپی کر رہا کہ ایسا محل. انسان تو اپن بھی کہیں جاؤ تو کاپی کرتے نا، پی او پی کاپی کر لیتے، کالم کاپی کر لیتے، پنکھے تک کاپی کر کے لاتے دوسروں کے گھروں کی. تو آدم اور حوا کاپی کر رہے، ساری چیزیں دماغ میں بیٹھتے جا رہی. درخت لگے ہوئے ہیں، پھل پھول لگے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہے تم اور تمہاری بیوی اس میں رہو. تو پتہ چلا کہ یہاں جو اللہ نے رکھا تھا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بطور سکونت کے رکھا تھا، دائمی نہیں رکھا تھا. اس لیے وہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا جو جاہلوں نے کہا اور اس کے لیے شعر بنا دیا، نہ کھاتے آدم، نعوذ باللہ. یہ کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ. اللہ کو تو نظام چلانا تھا. وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں دنیا وجود میں آئی، اللہ کو وجود میں لانا ہی تھا. وہ تو ایک اسباب اور سبب بنانا تھا اللہ کو، اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا. تو اس لیے لفظ اسکن بتلا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں مختصر مدت کے لیے ہی رکھا گیا تھا، جس کو اپن کہہ لو ٹرائل کے طور پر. وہ دیکھ رہے، سب رہ رہے. پھر فرمایا وَكُلَا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، مزے اڑاؤ دنیا کے اندر، تاکہ تمہارے سمجھ میں آئے گا. کبھی بریانی کھانے کا دل بولے گا تو یہاں دیکھ لو لذیذ کھانے بھی ہے، کبھی کچھ اور کھانے کا. تو جنت میں ساری نعمتیں تھی، الگ قسم کی، سب چکھو تاکہ اس کا مزاج اس کے مطابق بنے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، رغد کہتے ہیں ایسے رزق کو جو بغیر محنت اور مشقت کے مل جائے اور اتنا ملے کہ ختم ہونے کا خوف نہ ہو. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ. ایک پارے کے اندر ہے اس کا تذکرہ. آخرت میں بالکل ایسے ہی رہے گا، رغد والی نعمت ملے گی. رغد کیسی؟ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بیٹھا ہوا اپنی جگہ ساری نعمتیں ملے گی. اور اتنی نہیں ملے گی جیسے ہمارے دل میں ہوس رہتی کہ ایک ہی پلیٹ آئی میں کھاؤں گی، یہ کھائے، اس میں بھی 2 ہی بوٹی آئی. نہیں، ایسا نہیں رہے گا. ختم ہونے کا خطرہ ہی نہیں رہے گا. جو نعمت بغیر محنت مشقت کے ملے، ختم ہونے کا خطرہ نہ، اسے کہتے ہیں رغد. جنت کی ساری نعمتیں ایسی. فرمایا ڈرنا نہیں کھانے سے کہ کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گی، دیں گے تو ختم ہو جائیں گی. خوب کھاؤ اس میں. حیث شئتما، فرمایا ایسا نہیں کہ صرف ایک مخصوص جگہ سے کھانا، جہاں پوری جنت میں گھومو، سیر کرو، جہاں جہاں سے تمہارا دل بولے گا. آزاد ہے تم، قید نہیں ہے، جہاں تمہارا دل بولے وہاں کھاؤ. ہاں بطور امتحان کے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. انداز اللہ نے بڑا عجیب اپنایا. درخت کون تھا، درخت کیا تھا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صحیح روایت موجود نہیں ہے. کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے. بعض مفسرین نے اندازہ لگایا
کوئی کہتا ہے گیہوں کا جو زیادہ مشہور ہے، کوئی کہتا ہے انگور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انجیر کا درخت تھا، مشہور زیادہ گیہوں کا ہے، لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے تو گیہوں ہی تھا کر کے، صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جو درخت تھا گیہوں کا۔ اللہ کیا فرمائے؟ یوں نہیں فرما رہے کہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے اللہ کو جب گناہ سے روکنا رہتا نا تو اس کے قریب جانے سے بھی روک دیتے، سد ذرائع کہتے ہیں، ذریعے سے بھی روک دیتے، جیسے زنا سے روکنا ہے تو اللہ نے یوں نہیں کہا زنا نہیں کرنا، یوں کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ زنا کے قریب کیا ہے؟ ارے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملانا، یہ زنا کے قریب ہے۔ تعلقات ناجائز قائم نہیں کرنا، یہ زنا کے قریب ہے۔ تو اللہ نے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ یہاں پر بھی آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، حالانکہ مقصود کیا تھا؟ پھل نہیں کھانا۔ قریب جائیں گے ہو سکتا کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اگر قریب جاؤ گے تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ ظالم کا لفظ ہے یہاں، بات وہی آ جاتی۔ اب وہ لوگ جو علماء کی رہنمائی میں تفسیر ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ اس کا ترجمہ ظالم سے ہی کر دیتے، اور نعوذ باللہ نبی ظالم نہیں ہو سکتا۔ درخت کا پھل تو کھائے نا آدم نے۔ آج کا پارہ بھی جو پڑھا گیا ہے 16واں، اس کے ایک رکوع کے اندر بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم دیا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی۔ تو جب نبی کا ایک مسئلہ ہے عصمت انبیاء، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگر نبی سے گناہ ہونے لگے گا تو پوری شریعت ڈگمگا جائے گی۔ کوئی بھی نبی آدم سے لے کر محمد تک یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، معصوم، گناہ ان سے ہوا ہی نہیں۔ پھر اشکال یہ ہوگا کہ قرآن میں تو اللہ جگہ جگہ بعض نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں سے گناہ ہو گیا، حضور کے بارے میں کہہ دیا اللہ نے کہ ہم نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور ایک طرف عقیدہ ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی مانی جاتی۔ اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو محبت کر کے دیکھو بیوی سے، دوست سے۔ تو ایک آدمی کو تم نے باپ بیٹے سے محبت کر کے دیکھو، ایک آدمی کو کہا کہ پانی لا، اس نے نہیں لایا تو کچھ بھی ٹینشن نہیں آئے گا، اور بیٹے سے کہا کہ پانی لا اور اس نے کہہ دیا نہیں لاتا تو اب ٹینشن آ جائے گا۔ کیوں؟ ارے بیٹے سے محبت تھی نا، یہ قریب تھا اس سے۔ تو ایسی تمام انبیاء عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ کچھ چیزیں اجتہادی غلطیاں انبیاء سے ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، جس کو یوں بھی کہہ سکتے غیر اولا کام، غیر اولا کام۔ یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام اگلی آیتوں میں ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ غیر اولا کام کر بیٹھے، تو اس لیے یہاں ترجمہ یوں نہیں کر دیں گے ظالموں میں سے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ترجمہ تو یہی لگ رہا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں ظالموں میں سے ہو گئے۔ اس لیے جو تقوی والے لوگ ہیں، طہارت والے لوگ ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اللہ کی بات نہ مان کر اپنا نقصان کر۔ اب اس میں انبیاء علیہ السلام کی ذات مکمل محفوظ ہو گئی۔ بہرحال یہ مختصر سی باتیں جو ہمارے سامنے عرض کی گئیں۔ اس کے بعد شیطان نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اپنے وسوسوں کے ذریعے کس طریقے سے بہکایا، اگلی آیتوں میں وہ ہے، انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔